بڑے محدث ہیں حضرت علامہ نجم الدین غیثی رحمۃ اللہ علیہ، مصر کے قدیم بزرگ ہیں۔ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے حالات پر ایک کتاب تحریر فرمائی ہے۔ اس میں آپ یہ تحریر فرماتے ہیں، وَبَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ عَلَى الْبُرَاقِ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف لے جا رہے تھے، اچانک آپ نے ایک جن کو دیکھا، ایک قوت والے جن کو کہتے ہیں عفریت۔ قرآن پاک میں بھی عفریت کا لفظ آیا ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ۔ حضرت بلقیس علیہ السلام کے حالات میں سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ایک جن تھا، وہ حضرت بلقیس علیہ السلام کا تخت اٹھا کر لایا تھا، تو وہ طاقتور جو جن ہے اس کو عفریت کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے درمیان میں ایک طاقتور جن کو دیکھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شعلے لے کر پڑا ہوا ہے، یعنی آگ کے شعلے پھینک رہا ہے معاذ اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا کہ وہ اس طرح پیچھے پڑا ہوا ہے، تو جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل، یہ کیا ہے اور یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور، یہ طاقتور جن ہے، آپ کو اذیت دینا چاہتا ہے، وہ جب بھی قریب آئے، حضور میں آپ کی خدمت میں کچھ کلمات پڑھوں گا، آپ وہ کلمات تلاوت فرما لیجئے، پڑھ لیجئے۔ تو جیسے وہ جن قریب آتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھ لیتے، یعنی دعا پڑھتے۔ مطلب یہ کہ وہ دعا پڑھنے سے طاقتور جن بھی ہو تو دور چلا جاتا ہے، اس کا شر ختم ہو جاتا ہے، انسانوں کو جو تکلیف دینے کی اس کی عادت ہے وہ نہیں باقی نہیں رہتی۔ تو وہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا وہ کلمات جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائے۔ یہ ہے، اعوذ بوجہ اللہ الکریم، اعوذ بوجہ اللہ الکریم وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ یہ دعا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلاوت فرمائی اور پڑھی تو وہ جن بھاگ گیا اور اس کے شعلے کے جو شرارت انگیز کام تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو ابھی یہ جو دعا ہے، اس دعا کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں تیری مہربان ذات پاک کی پناہ میں آتا ہوں، تمام ان کلمات کے ذریعے، ان کلمات کی پناہ میں آتا ہوں کہ جو کلمات کے ذریعے پروردگار ان کلمات کو کوئی نیک اور بد آگے ان کلمات سے نہیں بڑھ سکتا، اور میں پناہ میں آتا ہوں ہر اس شر سے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، ہر اس شر سے جو زمین سے اوپر کی طرف جاتا ہے، اور ہر اس شر سے جو زمین میں پیدا ہوتا ہے، اور ہر اس شر سے جو زمین سے نکلتا ہے، اور رات اور دن کے فتنوں سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور رات میں یا دن میں آنے والے کوئی دروازہ کھٹکھٹانے والے یعنی شیاطین، جن وغیرہ، آصف، اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مگر وہ آنے والا جو خیر کے ساتھ آئے۔ اے رحمان، میں ان کلمات کے ساتھ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں تلاوت فرمائی۔ تو اس دعا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو جنات اور شیاطین شرانگیز ہوتے ہیں وہ کسی بھی انسان سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ آج کل لوگ خیر و برکت کے لیے یا لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے، جادو ٹونے سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے عجیب ایسے کام کرنے لگے ہیں کہ معاذ اللہ بعض اوقات وہ کام کفر و شرک تک لے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ ان کو کچھ بھی دے دیتے ہیں، اور نعوذ باللہ بعض کفریہ کلمات پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، یا پھر کوئی ایسی چیز لکھ کر دیتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ نعوذ باللہ لوگ کفر و شرک کی باتیں تک اپنی زبان پہ لانے لگے ہیں۔ اور بعض تو ایسے بدبخت ہیں کہ وہ کسی بیماری یا پھر کسی مصیبت سے بچنے کے لیے نعوذ باللہ شیطان کے قریب جا رہے ہیں اور شیطان کی پناہ میں آ رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جبکہ ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے
رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت میں آنے اور اس کی پناہ میں آنے کا طریقہ ہم کو بتایا ہے، وہ دعائیں سکھائی ہیں۔ آسمانوں میں بھی جو جن طاقتور جن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ رہا تھا، شعلہ پھینک رہا تھا، یہ دعا پڑھنے کے بعد میں وہ دور بھاگ گیا اور اس کے شعلے بجھ گئے، اس کا شر مٹ گیا۔ تو حاضرین کرام، معراج کے ذریعے ہم کو یہ سبق بھی ملتا ہے، گویا کہ ہم کو ایمان والوں کو ایک پناہ دی جا رہی ہے کہ شب معراج میں یہ دعا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، مومنوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی دعا مول صاحب 4 سطر کی آپ قریب 1 منٹ تک پڑھے، کس کو یاد رہتی؟ تو حاضرین لکھ لینا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے، کم از کم جب یہ ویڈیوز وغیرہ اس کے بنا کر جو پھیلائے جاتے ہیں وہ تو بار بار سن لینا چاہیے۔ اس سے ہمارا ایمان محفوظ رہتا ہے، شیطانوں کی شرنگے سے بچتے ہیں، غیروں کے پاس جانے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا کلام ہے، اس سے بڑھ کر طاقت اور قوت کس میں ہو سکتی ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات ہم کو سکھائے ہیں۔